اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر ان میں بھیج دیا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اگر وہ نہ آتا تو اس کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں مبعوث ہونا، اور ان کے مبعوث ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے پناہ احسانات کیے۔ ان احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان دین کو مکمل کرنا ہے۔ دین کو مکمل کرنا، اللہ اکبر۔ شاید کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے صحیح معنوں میں اس کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ کا ہم پر کس قدر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم میں یہ نعمت عطا کی کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل من الیہود، ایک یہودی شخص آیا اور اس نے آ کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہماری تورات میں اترتی لاتخذنا الیوم عیدا، اس دن جس دن وہ آیت اتری ہم اس دن اس کو عید بنا لیتے، یعنی خوشی کرتے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ کہا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کب اتری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور جمعہ کا دن تھا، اور عرفات کا دن بس شام ڈھلنے کو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت اتری۔ یہ اتنی بڑی نعمت کہ غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں، یقیناً انہیں اس چیز کا احساس بھی ہے اور ادراک بھی۔ ہمیں چونکہ یہ نعمت مل چکی ہے کہ ان کے پاس جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ان میں کئی چیزوں میں نقص تھا۔ مثلا پہلی امتوں میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو اللہ نے ہمیں مکمل کر کے عطا کی۔ خود تورات آپ دیکھ لیں، کئی احکامات اس میں کامل نہیں ہیں۔ انجیل پڑھیں، پوری انجیل کے اندر آپ کو احکامات بہت کم دکھائی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی عیسائیت بھی وہ تورات کو ملا کر اپنے لیے مکمل دین کرتی ہے، یعنی جو ان کے ہاں ہے، یعنی احکامات وہ تورات سے لیتے ہیں اور وعظ و نصیحت انجیل سے لیتے ہیں۔ لیکن یہ دین ہمارے لیے اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ اور اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الاعراف میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا
عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور وہ تورات اور انجیل میں ان عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور جو ناپسندیدہ اور خبیث چیزیں ہیں حرام کرتا ہے۔ اور آگے بڑی پیاری بات فرمائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ نبی آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے یہ کیا کہ جو ان کی بوجھ تھے اور انہوں نے اپنے گلوں میں توق ڈال رکھے تھے دین کے نام پر، رواج کے نام پر، رسموں رواج کے نام پر، جو انہوں نے اپنے آپ کو شکنجے میں بند کیا ہوا تھا، یہ نبی آئے تو ان کے توق، ان کے گلوں سے بوجھ اور کمروں سے بوجھ ہلکے کر دیے۔ کہ پہلی قوم مثلا یہودیوں کے پاس کیا تھا کہ وہ ان پر کئی چیزیں ایسی حرام تھیں جو آج امت پر حلال ہے، وہ کیا کرتے؟ اپنی عورتوں کو کچھ چیزیں انہوں نے اپنے لیے خود ایسی بنا دی کہ اس عورت کے پاس نہیں جانا جس کو حیض آ چکا ہو، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس کے مقابلے میں عیسائی حیض کی حالت میں بھی عورت سے ملتے ہوئے کتراتے نہیں تھے، گندگی۔ اور دوسری جانب یہودیوں پر چربی کو حرام کیا کہ چربی نہیں کھا سکتے، ہفتے کے دن ان پر پابندیاں لگائیں اور انہیں جمعے کا دن عطا کیا، انہوں نے اس کو ٹھکرایا۔ پھر عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا اور یہودیوں نے ہفتے کا دن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ہیں آخری امت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے نواز دیا، جمعہ ہمیں پہلے دے دیا، ہمارے بعد یہودی آتے ہیں اور پھر اس کے بعد عیسائی آتے ہیں، حالانکہ ہم آخری امت ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کے ہاں یہ کامل اور اکمل صورت میں ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب ممبر بنایا، ممبر سے پہلے آپ کھجور کے تنے پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے ممبر بنایا، آپ نے نماز مصلی کی بجائے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھائی تاکہ لوگ سمجھ لیں، نماز کے طریقے کو سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، صحیح بخاری مسلم میں ہے، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پورا حج سواری پر بیٹھ کر کیا تاکہ لوگ حج کے مکمل طریقے کو سیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمی جمرات کنکر مار کر واپس لوٹے تو آپ نے خطاب کیا سواری پر بیٹھ کر، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، صحابی کو کہا کہ جاؤ ستو گھولو، صحابی کہتے ہیں ابھی تو سورج بلند ہے، آپ نے کہا جاؤ تم ستو گھولو، وہ جا کے ستو لے کر آیا۔ آپ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے جب جو ہی سورج کی ٹکیا غروب ہوئی، آپ نے فوراً ہی پانی پیا اور فرمایا کہ جب سورج اس طرف سے اندھیرا ابھر آئے اور اس جانب سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کرے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایک ایک دین کے جز پر عمل کر کے دکھایا تاکہ دین کی کامل صورت لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس دین کی اکملیت کو بعد میں کوئی اپنے تئیں سمجھے کہ میں پورا کروں گا۔ اس لیے علماء کرام نے قرآن و سنت کی رہنمائی کے اندر بدعت کو شدید ترین مذمت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی عائشہ کا بیان ہے رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری شریف اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کچھ نیا ایجاد کیا اس کا وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تھا وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے، یہ قول امام مالک کا امام ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں ذکر کیا اور الاعتصام میں امام شاطبی نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے، دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے، اس نے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ اللہ کے رسول نے فقد خان الرسالہ،
کہ اللہ کے رسول نے گویا کہ رسالت کو پورا پہنچایا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا، اب دین میں کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں نئی بات کو ایجاد کیا جائے۔ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں لکھا ہے، بہت شاندار بدعت کی تعریف ہے، آپ اس کو دلوں پر لکھ لیں اور ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔ 3 باتیں ہیں اس بارے میں۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ پہلی چیز، ایک ایسا عمل جس کا سبب اور وجہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایسا سبب اور وجہ جو کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ سبب موجود تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ دوسری بات، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل کرنے پر، اس کے باوجود نہ کوئی سبب تھا نہ کوئی رکاوٹ تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا تو وہ بدعت ہے۔ کتنی سادہ بات ہے۔ لہٰذا یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنکھے بھی بدعت ہیں، لائٹ بھی بدعت ہے، یہ کیمرہ بھی بدعت ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو شخص چٹائی پر نماز نہیں پڑھے گا اس کو کم ثواب ملے گا اور جو چٹائی پر پڑھے اسے زیادہ ملے گا۔ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیاوی ترقی سے ہو سکتا ہے، دنیاوی سہولیات سے ہو سکتا ہے، لیکن دین میں اضافہ وہ جائز نہیں۔ جیسے 5 کی 6 نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کوئی عبادت چاہے وہ نیکی سمجھ کے یا کسی بھی اعتبار سے کی جائے وہ جائز نہیں ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم یہ نعمت آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کا دین مکمل نہیں ہے، وہ ایک ایک چیز میں دوسروں کے محتاج ہیں کہ اس میں کیا کریں، اس میں کیا کریں، اس میں کیا کریں۔ ان کے ہاں تو اگر گندگی کپڑوں کو لگ جاتی تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، صاف نہیں کرنا پڑتا تھا۔ غنیمت اگر جمع ہوتی تو غنیمت کھانا جائز نہیں تھا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم کسی ایک جز میں بھی کسی کے محتاج نہیں۔ آخری بات، یہ بات بھی ایک مشرک نے آ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہی، صحیح مسلم میں ہے کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یہ تمہارے نبی کیسے ہیں ہر چیز کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ بھلا ہر چیز کی بھی کوئی تعلیم، یہ جو قضائے حاجت ہے یہ کوئی تعلیم دینے کی چیز ہے، سکھانے کی چیز ہے؟ یہ بھی تمہیں تمہارے نبی سکھاتے ہیں، حتی الخراء۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اجل، کیوں نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھنا، ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، گوبر اور ہڈی استعمال نہیں کرنی۔ اللہ، آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک کی تمام عبادات سکھا دی۔ معاملات، تجارت، لین دین، مزاربت، مشارکت، پارٹنرشپ، لین دین، لینے والے کے کیا آداب ہیں، سودا دینے والے کے کیا آداب ہیں، اور بے جب ہوتی ہے، جب ایک مجلس میں ہوں جب تک اٹھے نہیں تو ایک دوسرے کو اختیار ہے کہ وہ واپس کر سکتے ہیں، جب اٹھ جائیں تو بے پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ، کوئی آپ ایک جز اٹھائیں کہ جو دین نے واضح نہ کیا، تبیانا لکل شیء، ہر چیز اس دین نے کھول کر بیان کر دی۔ ہم شکر ادا کریں، اس لیے قرآن کی نعمت کو قرآن نے اس پر خوش ہونے کا حکم دیا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انہیں چاہیے کہ اس قرآن کی نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں نا اس سب سے بہتر ہے یہ قرآن، جو بھی نعمت ان کے پاس جمع شدہ ہے اس سب سے اچھا ہے یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے دین اسلام کو کافی کر دے اور اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔